السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسأل اللہ العفو والعافیہ فإن احدا لم يعط بعد اليقین خیرا من العافیہ، رواہ الترمذی۔ عافیت ایک عظیم نعمت ہے۔ عافیت کا مطلب ہے سلامتی، تحفظ، آرام اور سکون۔ در حقیقت عافیت ہر بلا، مصیبت، مرض اور تکلیف سے نجات کا نام ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہر دوسرا شخص کسی نہ کسی فکر میں گھرا ہوا نظر آتا ہے۔ جس کے پاس بیٹھیں وہ اپنی پریشانی کی کہانی سناتا ہے۔ جو شخص ان پریشانیوں، مصیبتوں اور بیماریوں سے بچا ہوا ہے وہ عافیت میں ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت حاصل ہے۔ ایمان اور یقین کے بعد سب سے بڑی نعمت ایک مسلمان کے پاس نعمت عافیت ہے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ یہ حدیث میں آتا ہے قام ابو بکر الصدیق علی المنبر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ منبر پر کھڑے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ منبر پر کھڑے ہو کر ثم بقا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ فقال، اور فرمانے لگے قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الاول علی المنبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے پہلے سال منبر پر کھڑے ہوئے تھے۔ ثم بقا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے۔ فقال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسأل اللہ العفو والعافیہ، لوگو اللہ تبارک و تعالی سے درگزری، معافی اور عافیت کا سوال کیا کرو۔ اللہ سے اس کی طرف سے گناہوں کی بخشش اور درگزری مانگو، اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنے لیے عافیت کا سوال کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُؤْتَ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ، اس لیے کہ کسی کو ایمان اور یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کر بہتر نعمت نہیں دی گئی۔ تمام انعامات اور تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات میں سب سے بڑھ کر کسی انسان کو ایمان لانے کی توفیق نصیب ہو جائے، کوئی انسان مسلمان ہو جائے، مؤمن ہو جائے، اللہ پر ایمان اور یقین رکھنے والا ہو جائے۔ اور اس نعمت کے بعد سب سے بڑی نعمت اور عظیم نعمت اور سب سے بڑھ کر خیر و بھلائی والی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ نعمت عافیت ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عافیت والی نعمت کی اہمیت بیان فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُعْتَ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ، کہ ایمان و یقین کے بعد اگر کسی کو بہتر اور اعلیٰ نعمت ملی ہے تو وہ عافیت کی نعمت ہے۔ عافیت یہ ایسی نعمت ہے کہ اگر انسان کو ایمان کے ساتھ ساتھ اگر عافیت کی نعمت مل جائے تو سمجھو اسے سب کچھ مل گیا۔ اور یہی بات
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक हदीस में बयान फरमाई। सुनन इब्न माजा की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अस्बह मिनकुम मुआफन फी जसदिही आमिनन फी सिरबिही इंदहु कूत यौमिही फकअन्नमा हीदत लहु दुनिया। जो बंदा तुम में से सुबह करता है, उसका दिन शुरू होता है इस हाल में कि उसके जिस्म को अल्लाह ताला ने आफियत में रखा हुआ है, जिस्मानी एतबार से सेहत और तंदुरुस्ती के साथ है, उसे किसी किस्म की बीमारी लाहिक नहीं, अल्लाह ताला ने उसके जिस्म को आफियत अता की है। आमिनन फी सिरबिही, और अपने नफ्स के मामले में वो बिल्कुल अमन व अमान के साथ है। इंदहु कूत यौमिही, उसके पास एक दिन की खुराक मौजूद है। फकअन्नमा हीज़त लहु दुनिया, गोया उसके लिए सारी दुनिया इकट्ठी कर दी गई है, सारी दुनिया उसे जमा कर कर दे दी गई है। कब? जब उसे आफियत नसीब हो जाए। ये ऐसी अजीम नेमत है कि अगर ये इंसान को नेमत मुयस्सर आ जाए तो दुनिया के खजाने, माल और दौलत न भी हो तो सिर्फ एक आफियत वाली नेमत, ये ऐसी अजीम नेमत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फकअन्नमा हीज़त लहु दुनिया, समझो दुनिया पूरी उसके लिए इकट्ठी कर दी गई और उसे दे दी गई। और फिर ये अजीम नेमत जिसको नसीब हो जाए, प्यारे पैगंबर इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खुशबख्त और नेक बख्त करार दिया है कि वो बड़े नसीबों वाला है, खुशबख्ती और सआदत वाला है, जिसे आफियत की नेमत से नवाज दिया गया, जिसे तमाम किस्म की परेशानियों और तकलीफ़ों से दुनिया के अंदर बचा लिया गया, हर किस्म की बीमारी से और हर किस्म के फितने और तकलीफ़ से उसे महफूज कर दिया गया। सुनन अबी दाऊद की हदीस है, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्न सईदा लमन जुन्निबल फितना, इन्न सईदा लमन जुन्निबल फितना, इन्न सईदा लमन जुन्निबल फितना। फरमाया नेक बख्त, खुश बख्त, सआदतमंद वो इंसान है जिसे हर किस्म के फितनों और परेशानियों से बचा लिया गया, उसे आफियत दे दी गई। ये इंसान सआदतमंद है। माल और दौलत, दुनिया का जाहो जलाल, ओहदे और मनसब, गाड़ियाँ और बंगले, कारोबार, ये तमाम चीज़ें बाद की हैं, लेकिन सबसे बढ़कर नेमत ईमान के बाद वो आफियत की नेमत है। आज हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें अपना घर दे, अपनी गाड़ी दे, औलाद अता फरमाए, अपना कारोबार हो, फ़लाँ चीज़ मिल जाए, मुझे फ़लाँ चीज़ मिल जाए। ये तमन्नाएं भी करते हैं, दुआएं भी करते हैं, लेकिन अगर अल्लाह ताला से नहीं मांगते तो आफियत नहीं मांगते। फिर होता क्या है, गाड़ी भी मिल जाती है, लेकिन वो गाड़ी अपने साथ कई हादसों को लेकर आती है। अपना घर भी मिल जाता है, लेकिन वो घर अमन व सुकून और राहत से खाली होता है। कारोबार भी मिल जाता है, लेकिन वो भी फसाद का शिकार होता है। ये सारी चीज़ें मांगने से मिल जाती हैं, लेकिन आफियत से इंसान महरूम हो जाए तो इन नेमतों और इन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दी गई इन नेमतों का कोई फ़ायदा नहीं जब तक इंसान आफियत से महरूम है। ये आफियत इस कदर अजीम नेमत है, इस कदर अजीम नेमत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके मांगने और इसका सवाल करने का खुसूसी दर्स दिया करते। बल्कि तमाम दुआओं में सबसे अफजल दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आफियत की दुआ को करार दिया। सुनन इब्न माजा की हदीस है, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा मिन दावतिन यदऊ बिहल अब्दु अफजल मिन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल मुआफ़ात फिद दुनिया वल आखिरा। फरमाया जितनी भी दुआएं बंदा मांगता है, उन दुआओं में
اس دعا سے بڑھ کر افضل کوئی دعا نہیں۔ کس دعا سے بڑھ کر؟ اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کرتا ہوں، مجھے دنیا میں بھی اے اللہ عافیت عطا فرما، اور آخرت میں بھی اے اللہ مجھے عافیت عطا فرما۔ یہ دنیا اور آخرت کی عافیت اگر نصیب ہو جائے تو انسان دنیا اور دنیا کی نعمتوں سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، اور یہ ایسی عظیم نعمت ہے، ایسی عظیم نعمت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعا کو باقی تمام دعاؤں سے بڑھ کر افضل ترین قرار دے رہے ہیں۔ ایسی دعا کہ اگر اس دعا کے ذریعے انسان کو دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں مل جاتی ہیں، ایسی عظیم دعا ہے کہ اس کے ذریعے انسان کو دنیا کی ساری نعمتیں مل جاتی ہیں۔ اسی لیے جب ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیف اقول حین اسأل ربی، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کیا الفاظ کہوں، کن الفاظ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے سوال کروں، دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مختصر دعا سنائی، بتائی، فرمایا اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کیا، فرمایا یہ چار چیزیں اللہ سے مانگ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چاروں انگلیاں جمع کی، فرمایا اللہم اغفر لی، ایک تو اللہ تعالیٰ سے بخشش کا سوال کرو، اے اللہ مجھے بخش دے، وارحمنی اور مجھ پر رحم فرما، وعافنی اور مجھے عافیت عطا فرما، وارزقنی اور مجھے رزق عطا فرمایا۔ فرمایا فإن هؤلاء تجمع لك دنیاک وآخرتک، یہ دعا ایسی ہے کہ یہ دعا تیرے لیے دنیا اور آخرت کے سارے خزانے جمع کر دے گی، سارے خزانے تجھے دنیا کے مل جائیں گے جب تو یہ دعا کرے گا، جس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ سے بخشش کا سوال ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سوال ہو، اللہ تعالیٰ سے رزق کا سوال ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت طلب کی جائے۔ یہ دعا کس قدر عظیم دعا ہے، کس قدر عظیم دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو یہ دعا سکھلائی۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، خود سیدنا عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی دعا سکھلائیے، میں اللہ تعالیٰ سے وہ دعا مانگوں، اللہ سے سوال کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ العافیہ، اے میرے چچا آپ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کریں، اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کریں۔ عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فمکثت ایاما، میں کچھ دیر کچھ دن ٹھہرا، کچھ دن کے بعد پھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی دعا سکھلائیے، میں اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کروں، کچھ بتائیے میں اللہ سے وہ مانگوں، سوال کروں اللہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی دعا بتائی صلی اللہ العافیہ، اے میرے چچا اللہ سے عافیت کا سوال کرو۔ یا عباس یا عم رسول اللہ، اے عباس یا عم رسول اللہ، اے رسول اللہ کے چچا، صلی اللہ العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی عافیت عطا فرمائے، آپ کو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی عافیت عطا فرمائے۔ اللہ سے یہ دعا کریں، اللہ سے اس عافیت کا سوال کریں کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت دے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عافیت عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے پیارے چچا کو اس بار بار اسی دعا کا درس دینا، اسی دعا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم دینا، اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ پہلا سبق تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے
والد کا مقام دیا کرتے تھے۔ چچا والد کا قائم مقام ہوتا ہے، اور انہیں بار بار سوال کرنے پر، معلوم کرنے پر، پوچھنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عافیت کے سوال کا درس دے رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عافیت سے بڑھ کر، عافیت کے برابر کوئی نعمت نہیں۔ ایک مسلمان کے لیے ایمان لانے کے بعد اگر کوئی نعمت ہے تو وہ عافیت کی نعمت ہے۔ اور دوسرا، اس حدیث میں امت کے لیے سبق ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو بار بار اسی سوال اور اسی دعا کا درس دے رہے ہیں، تو اس میں امت کے لیے سبق یہ ہے کہ امت بھی اس دعا کا اہتمام کرے، اس دعا کو لازم کرے کہ اللہ کے حضور ہمیشہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اور دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کرے۔ یہی عافیت ہے، اسی کا سوال اور یہی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو سکھلائی۔ مشہور دعا قنوت وتر میں پڑھنے کے لیے سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولہن فی قنوت الوتر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا اور کلمات سکھلائے، قنوت وتر میں پڑھتا ہوں میں انہیں۔ وہ کیا دعا ہے؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت۔ اے اللہ مجھے ہدایت عطا کر کے اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں شامل فرما لے، وعافنی فی من عافیت، اور مجھے عافیت عطا فرما کر اپنے عافیت والے بندوں میں شامل فرما لے۔ یہ سوال اور یہ دعا کس قدر عظیم دعا ہے، کس قدر عظیم دعا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، لو عرفت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما سألت اللہ فیہا الا العافیہ۔ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر کون سی مجھے معلوم ہو جائے۔ آج ہم تلاش کرتے ہیں، رمضان کی تاک راتوں میں جاگتے ہیں کہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب ہو جائے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، ما سألت اللہ فیہا الا العافیہ، تو میں اللہ تعالیٰ سے اس رات میں سوائے عافیت کے اور کچھ نہ مانگوں۔ کہ ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت کی نعمت ہے، سب سے اعلیٰ نعمت وہ عافیت کی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں عافیت ہی مانگوں گی اور عافیت کے علاوہ اور کوئی دعا نہ کروں۔ یہ ایسی عظیم دعا ہے، کیونکہ عافیت نعمت ایسی ہے، ایسی عظیم نعمت ہے کہ انسان کو اگر یہ نعمت حاصل ہو جائے تو انسان کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی نصیب ہو سکتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان ہونے والے شخص کو دعا سکھلاتے۔ جب بھی کوئی شخص مسلمان ہوتا، نیا مسلمان ہوتا، اسلام قبول کرتا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کان الرجل اذا اسلم علمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ ثم امرہ ان یدعو بہؤلاء الکلمات، کہ جب کوئی شخص مسلمان ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے نماز کا طریقہ سکھلاتے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعا سکھلاتے کہ تم یہ دعا پڑھو۔ کیا دعا ہے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر اپنی رحمت فرما، مجھے ہدایت عطا فرما، مجھے عافیت عطا فرما اور مجھے رزق عطا فرما۔ ہر نو مسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبق دے رہے ہیں کہ عافیت کا سوال کرو، اللہ سے اپنے لیے عافیت مانگو، عافیت کا سوال کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عافیت کا درس دیا، عافیت کا سوال کرنے اور عافیت کی دعا مانگنے کا درس دیا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ایک شخص کی عیادت کے لیے گئے، قد جہد حتی صار مثل الفرخ، بیماری نے انہیں اس قدر نڈھال کر دیا تھا کہ وہ اس قدر کمزور ہو گئے، چوزے کی مانند بڑے کمزور ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو ان سے کہا اما کنت تدعو، کیا آپ اللہ کے حضور دعا نہیں کیا کرتے تھے؟ اپنی صحت مندی کے ایام میں، اپنی تندرستی کے ایام میں اللہ سے دعا نہیں کرتے تھے؟ اما کنت تسأل ربک العافیہ، کیا تم اپنے اللہ سے، اپنے رب سے عافیت نہیں مانگتے تھے؟ اللہ سے عافیت کا سوال کرنا تمہارے معمولات میں شامل نہ تھا؟ اس شخص نے کہا کنت اقول، میں اللہ سے یہ دعا کرتا تھا، اللہم ما کنت معاقبی بہ فی الآخرہ فاجلہ لی فی الدنیا، اے اللہ جو سزا آپ نے مجھے آخرت میں دینی ہے وہ سزا مجھے جلدی اس دنیا میں عطا کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سن کر فرمایا سبحان اللہ، تعجب کے طور پر آپ نے فرمایا سبحان اللہ، انک لا تطیقہ، آپ اس کی طاقت نہیں رکھتے کہ اللہ کے عذاب کو مانگیں اور پھر اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکیں۔ آپ نے ایسا سوال کیوں کیا کہ اے اللہ مجھے سزا دے، اے اللہ مجھے عذاب دے؟ افلا کنت تقول، آپ نے یہ دعا کیوں نہیں کی اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ مجھے دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما، بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور مجھے آگ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ آپ نے یہ دعا کیوں نہیں کی؟ دنیا کی بھی بھلائی مل جاتی، آخرت کی بھی بھلائی مل جاتی۔ یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کیا ہے؟ مفسرین کے اقوال میں سب سے بہتر اور سب سے مناسب قول یہ ہے کہ دنیا میں عافیت کا مطلب اس آیت کریمہ میں اور اس حدیث میں دنیا میں عافیت کا مطلب عبادت اور عافیت ہے۔ اے اللہ مجھے دنیا میں بھلائی عطا فرما، یعنی دنیا میں اللہ مجھے اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما اور مجھے عافیت عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور اے اللہ مجھے آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ آخرت میں بھلائی کا مطلب اللہ کی مغفرت اور جنت ہے۔ مفسرین کے اقوال میں سب سے بہتر قول یہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیمار شخص سے پہلے یہ سوال کیا اما کنت تسأل ربک العافیہ، کیا تو اپنے تندرستی کے ایام میں اللہ کے حضور عافیت کا سوال نہیں کرتا تھا؟ اپنے رب سے عافیت مانگنا تیرے معمولات میں شامل نہ تھا کہ اس قدر تو بیمار ہو گیا ہے، کہ اس قدر کمزور ہو گیا ہے کہ چوزے کی طرح دکھتا ہے؟ تجھے اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے تھی اور یہ دعا مانگنی چاہیے تھی اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عافیت کا سوال خود بھی کرتے اور اسی عافیت کے سوال کا درس دے رہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عافیت کس قدر عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت۔ میدان جہاد میں قدم رکھنے والے مجاہدین صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا درس دیا کر رہے ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض غزوات میں صحابہ اکرام سے خطاب فرمایا اور فرمایا یا ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو وصلوا اللہ العافیہ، اے لوگو دشمن سے سامنے کی تمنا نہ کرو، دشمن سے ملاقات اور مڈبھیر کا سوال نہ کرو، یہ تمنا نہ کرو کہ ہماری دشمن سے ملاقات ہو جائے، جنگ لگ جائے، لڑائی ہو جائے، اس لڑائی کا سوال نہ کرو، اس کی تمنا نہ کرو، بلکہ اس کے مقابلے میں وصلی اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی تکلیف سے، ہر پریشانی سے، ہر دکھ سے، ہر آزمائش سے، ہر بیماری سے تمہیں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر قسم کی آزمائش سے بچا کر رکھے۔ اللہ سے اس عافیت کا سوال کرو۔ ہاں فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، اور اگر دشمن سے آمنا سامنا ہو جائے فَاصْبِرُوا، پھر صبر کے ساتھ، پھر ثابت قدمی کے ساتھ
ان سے لڑائی کرنی ہے اور اس لڑائی میں آنے والی تکالیف پر صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ یہ عافیت کا سوال کہ اللہ کے رسول میدان جنگ میں بھی عافیت کے سوال کرنے کا درس دے رہے ہیں۔ یہی عافیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیمار شخص اور کسی آزمائش اور تکلیف میں مبتلا شخص یا کسی اپاہج شخص کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عافیت کی دعا کا درس دیا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى مبتلا، جو شخص کسی آزمائش میں مبتلا، کسی اپاہج، کسی بیمار شخص کو دیکھتا ہے اور پھر یہ دعا کرتا ہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، تمام تعریفات اس اللہ کے لیے ہیں، حمد و ثنا کی کلمات اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس بیماری، اس تکلیف اور اس آزمائش سے نجات اور عافیت عطا فرمائی جس میں تمہیں مبتلا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے بہت سوں پر مجھے فضیلت عطا کی ہے۔ بندہ یہ دعا پڑھ لے، کیا کلمات ہیں دعا کے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ دعا پڑھ لے لم یصبہ ذالک البلاء، وہ تکلیف اور وہ آزمائش اور وہ بیماری اس شخص کو نہیں پہنچے گی، وہ اس بیماری سے اور اس آزمائش اور تکلیف سے بچا لیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے عافیت کا سوال خود بھی کیا کرتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں دعا کر رہے ہیں، تہجد کی نماز ہے، اعوذ برضاک من سخطک واعوذ بمعافاتک من عقوبتک، اے اللہ میں تیری رضا کی پناہ طلب کرتا ہوں تیری ناراضگی سے، اور میں تیری عافیت کی پناہ طلب کرتا ہوں تیری سزا سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام عافیت کا سوال کرتے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، صحابی رسول فرماتے ہیں لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدع ہؤلاء الدعوات حین یمسی و حین یصبح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام اس دعا کی کلمات کو آپ چھوڑتے نہیں تھے۔ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اے اللہ میں تیری بخشش اور درگزری کے ساتھ عافیت کا دنیا اور آخرت میں سوال کرتا ہوں کہ مجھے دنیا اور آخرت میں تیری طرف سے بخشش، درگزری اور عافیت نصیب ہو۔ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، اپنے دین کی عافیت کا، اپنی دنیا کی عافیت کا، اپنے اہل و عیال کی عافیت کا، اپنے مال کی عافیت کا، اے اللہ میں تیرے حضور سوال کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام یہ دعا لازمی پڑھا کرتے اور اس دعا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑا نہیں کرتے۔ ایک اور حدیث میں صبح شام کے اذکار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا منقول ہے، سنن نبی داؤد کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اے اللہ میں اپنے پورے بدن کی عافیت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں اپنے کانوں کی، اپنی سماعت کی عافیت کا سوال کرتا ہوں، اپنی آنکھوں، اپنے نظر کی عافیت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یہ نعمتیں عطا کرنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ صبح شام ان دعاؤں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے۔ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات سونے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم تھی کہ اس دعا کو پڑھا جائے۔ اللہم خلقت نفسی وانت توفاها لک مماتها ومحیاها ان احییتها فاحفظها وان امتها فاغفر لها اللہم انی اسألک العافیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا کہ سونے سے پہلے اس عافیت کا سوال کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں عافیت کا سوال مذکور ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سوال کیا گیا ماذا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفتتح بہ قیام اللیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تہجد نماز اور قیام اللیل کی نماز کے استفتاح کی دعا اس میں کون سی پڑھا کرتے، آغاز میں کون سی دعا پڑھتے؟
عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آپ سم 10 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، 10 مرتبہ الحمدللہ پڑھتے، 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے، 10 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے، پھر آپ فرماتے اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی ویتعوذ من ضیق المقام یوم القیامہ، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے ہدایت دے، مجھے رزق عطا فرما، مجھے عافیت عطا فرما، اور مجھے روز قیامت کھڑے ہونے کی تنگ جگہ سے محفوظ فرما لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی دعاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا عافیت کے پھر جانے سے اللہ کی پناہ مانگنے کی دعا تھی۔ صحیح مسلم کی حدیث کان من دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دعاؤں میں یہ دعا شامل تھی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک، کہ اللہ کی پناہ طلب کی جا رہی ہے عافیت کے پھر جانے سے، عافیت کے ختم ہو جانے سے، عافیت کے چلے جانے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کی دعا میں بھی میت کے لیے عافیت کی دعا کا درس دیا۔ صحیح مسلم کی مشہور حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پڑھایا اور دعا فرمائی، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، اے اللہ اسے بخش دے، اس پر رحمت فرما، اسے عافیت عطا فرما اور اس سے درگزر فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں داخل ہونے کی دعا سکھلائی، اس میں بھی اپنے لیے عافیت کا سوال کرنے کا درس دیا، اور قبرستان میں مدفون مردوں کے لیے بھی عافیت کا سوال کرنے کا درس دیا۔ قبرستان میں داخل ہونے کی دعا، صحیح مسلم کی حدیث، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاء اللہ بکم للاحقون اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس قدر عظیم نعمت ہے کہ آج ہم اس کا سوال اور اس کی دعا کرنے سے غافل ہیں۔ ایک دانا شخص کو کوئی شخص ہاتھ پکڑ کر بنگلوں اور محلات کی طرف لے گیا اور کہنے لگا کہ ذرا مجھے بتائیں کہ جب ان بنگلوں اور ان محلات کی تقسیم ہو رہی تھی، یعنی تقدیر کے فیصلے کیے جا رہے تھے، تو میں کہاں تھا جب یہ فیصلے کیے جا رہے تھے اور ان لوگوں کو یہ بنگلے اور یہ محلات دیے گئے، ان کے حق میں یہ ان کی تقدیر میں فیصلے کیے گئے، میں کہاں تھا؟ وہ دانا شخص اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر ہسپتال لے گیا اور اسے مختلف مریض دکھائے اور سوال کیا، ذرا بتاؤ جب یہ بیماریاں تقسیم ہو رہی تھی اور ان بیماروں کے حق میں ان بیماریوں کے فیصلے کیے جا رہے تھے، ان کی تقدیر میں یہ فیصلے کیے جا رہے تھے، تب تم کہاں تھے؟ اللہ تعالیٰ کی عافیت والی نعمت نہیں دیکھتے؟ لوگوں کی گاڑیاں، لوگوں کے بنگلے، لوگوں کے مال و دولت پر حرص اور طمع کی نظر چھوڑیے اور اللہ تعالیٰ کی اس عافیت والی نعمت کی قدر کیجئے۔ دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ نے صحت مند جسم عطا کیا ہے، صحت مند بیوی بچے عطا کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا سورا رزق عطا کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ اس سے بڑھ کر انعام ایمان کے بعد اور کوئی انعام نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نعمت کے متعلق فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث سے فرمایا، ان اول ما يسأل عنه یوم القیامہ یعنی العبد من النعیم ان یقال له، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے اپنے نعمتوں کے متعلق سوال کرے گا۔ قرآن بھی کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے متعلق سوال کرے گا قیامت کے دن۔ فرمایا سب سے پہلا سوال بندے سے نعمتوں میں سے کس نعمت کے متعلق ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے الم نصح لک جسمک، کیا ہم نے تجھے صحت مند اور تندرست جسم نہیں عطا کیا؟ کیا ہم نے تجھے صحت مند عافیت سے بھرپور جسم نہیں عطا کیا جو ہر قسم کی برائی، ہر قسم کی بیماری سے محفوظ جسم تھا؟ وہ ہم نے جسم تمہیں عطا نہیں کیا؟ نعمتوں میں سب سے پہلے اس نعمت کا سوال ہوگا۔ آج جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کے وسائل سے محروم کیا ہے، مال و دولت کی فراوانی سے محروم کیا ہے، اکثر ہمارے معاشرے میں وہ لوگ شکوہ اور شکایت کرتے پھرتے ہیں، حالانکہ انہیں اپنے
اس جسم کو دیکھنا چاہیے جسے اللہ تعالیٰ نے عافیت سے نوازا ہے۔ یہ ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس عظیم نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اس عظیم نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے استعمال کرنا چاہیے اور اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔